اگر صرف بت پرستی کا نام شرک ہو تو پھر عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے یہودی وہ تو مشرک نہیں بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے والے عیسائی وہ تو مشرک نہیں بنیں گے، لیکن موجودہ زمانے کا مشرک عیسائیوں کو مشرک سمجھتا ہے، یہودیوں کو مشرک سمجھتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے شرک صرف بت کی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ بت کی عبادت کرنا شرک کا ایک حصہ ہے۔ سمجھے، بت کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی پیغمبر کی عبادت کرے، نبی کی عبادت کرے، ولی کی عبادت کرے، جس کی بھی عبادت کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ شرک بن جائے گا۔ آئیے ذرا یہ آپ کے پاس شبہ ثانی کا پہلا جواب لکھا ہے، شرک صرف بت پرستی کا نام ہے، یہ پہلی جز، اور قرآن اسی کی تردید کرتا ہے، من دون اللہ سے مراد اصنام ہے۔ پہلا جواب آپ کے پاس لکھا ہے، آتش پرست، مسیح پرست وغیرہ مشرک نہ بنیں گے، حالانکہ ان کو تم بھی مشرک سمجھتے ہو، تو معلوم ہوا کہ صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے۔ اب اگلا جواب نمبر 2، بات کو ذرا سمجھو۔ موجودہ زمانے کا مشرک کہتا ہے من دون اللہ کی آیات جہاں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مفسرین لکھ دیتے ہیں الاصنام، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مفسرین لکھ دیتے ہیں جی اے الاصنامو، اے الاصنامو، تو معلوم ہوتا ہے اس آیت کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے، اور بتوں کی عبادت کرنے والا، بتوں کو حاجات اور مشکلات میں پکارنے والا مشرک ہے۔ جی مفسرین نے من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں لفظ آتا ہے تو وہاں مفسرین اہل سنت والجماعت من دون اللہ کی تشریح کرتے ہوئے لفظ لکھتے ہیں اے الاصنامو، اے الاصنامو، تو معلوم ہوتا ہے صرف بتوں کو پکارنا، بتوں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ مکے کا کافر بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا، بزرگوں کی پوجا کرنے والا تھا، یہ بات آپ کے سامنے آ چکی، لیکن بزرگوں کی عبادت کرتا تھا بصورت بت بنانے کے، بتوں کی صورتیں بنا کر بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، عبادت بزرگوں کی بصورت بت بنانے کے، تو یہ بت کی صورت بنا کر عبادت کرنا یہ شرک کا ایک حصہ، شرک کا ایک حصہ مشرکین مکہ میں تھا۔ جن مفسرین نے الاصنام لفظ لکھا ہے ان کا مقصد شان نزول کی رعایت کرنا ہے۔ کیا ہے شان نزول کی؟ کہ آیتیں ابتدائی طور پر نازل ہوئی مشرکین مکہ کے بارے میں کہ ان الذین تدعون، او مکہ کے کافروں جن کو تم پکارتے ہو، خطاب ہے مشرکین مکہ کو، تو شان نزول کی رعایت کرتے ہوئے مفسرین نے لفظ لکھ دیا الاصنام۔ کیا لفظ لکھ دیا؟ لیکن مفسرین یہ نہیں کہتے کہ صرف اصنام کی عبادت کرے تو مشرک ہے اور بزرگوں کی عبادت کرے تو مشرک نہیں ہے، یہ کوئی مفسر نہیں لکھتا۔ بات کو سمجھو،
مفسرین نے بتوں کا ذکر کیا من دون اللہ کی تفسیر میں، اصنام کا ذکر کیا. یہ کیوں ذکر کیا؟ شان نزول کی رعایت کی، شان نزول کی رعایت کی. لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ حکم صرف اسی شان نزول پر بند ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو شرک نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہتا. بات سمجھو اب ذرا. کسی مخصوص واقعہ میں آیت نازل ہوتی ہے بعض اوقات، اسے کہتے ہیں شان نزول، سبب نزول. کسی مخصوص واقعہ میں کوئی آیت نازل ہوئی تو وہ واقعہ کیا ہوگا؟ شان نزول. وہ واقعہ کیا ہوگا؟ شان نزول، سبب نزول. لیکن اب کوئی آدمی کا اس آیت کا حکم صرف اسی کے لیے ہے. مثلا کسی نے چوری کی ہے، چوری کا حکم آیا ہے، اب چوری کا حکم صرف اسی چور کے لیے ہو، اس چور کے علاوہ کوئی اور چوری کرے تو اس کے لیے یہ حکم نہ ہو. زانی کے لیے سزا آئی، جس واقعہ میں آیت آئی. اب کوئی آدمی کہے جی جس نے زنا کیا تھا، یہ آیت صرف اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. بات سمجھو. تمام مفسرین کا قانون ہے اہل سنت والجماعت کا کہ شان نزول پر حکم بند نہیں ہوتا، حکم عام ہوتا ہے. شان نزول کو بھی شامل ہوتا ہے اور اس جیسے باقی افراد کو بھی شامل ہوتا ہے. شان نزول پر حکم بند نہیں ہوتا. فرق کتنا ہے؟ یہ حکم ایک عام ہے. اس عام حکم کا ایک مخصوص مقام یہ بھی ہے. شان نزول اس عام حکم کا ایک مخصوص مقام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حکم صرف وہاں پر بند ہو اور اس کے علاوہ باقی کے لیے وہ حکم نہ ہو. یہ آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں کہ شان نزول پر آیت کا حکم بند نہیں ہوتا، بلکہ آیت کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عام. تو اب صرف بت کی عبادت پر حکم بند نہیں ہوگا شرک والا، بلکہ حکم عام ہوگا جس کی بھی عبادت کی جائے. اور مطلب کیا ہوگا؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے کا ایک حصہ، ایک شعبہ بت کی عبادت بھی ہے. یہ ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، لیکن شرک کرنے کا حکم یہاں پر بند نہیں ہے. شرک کرنے کا حکم کیا ہے؟ عام ہے. یہ تفسیر روح المعانی، یہ جتنے حوالے ہیں، یہ تمام حوالہ جات اس بات کے لیے ہیں کہ شان نزول پر حکم بند نہیں ہوتا، بلکہ حکم کیا ہوتا ہے؟ عام ہے. تفسیر روح المعانی صفحہ 121 جلد نمبر 6، احکام القرآن صفحہ 39 جلد نمبر 3، مرکات صفحہ 104 جلد نمبر 1. اب اگلی بات ذرا سمجھو. تیسرا جواب، من دون اللہ کا معنی کرنا اصنام. کیا معنی کرنا؟ بت. جو سوال کرنے والا پیش کر رہا ہے کہ جی من دون اللہ کی تشریح مفسرین نے کیا کی؟ اصنام سے.
لہذا بتوں کی عبادت کا نام شرک ہے. بتوں کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے تو وہ شرک نہیں ہے. من دون اللہ کا لغوی معنی اصنام بت نہیں. من دون اللہ کا لغوی معنی، من دون اللہ کا اصطلاحی معنی، من دون اللہ کا مرادی معنی، ان معنی میں سے کوئی معنی بھی بت نہیں ہے. بات کو سمجھو. من دون اللہ اس کا معنی یہ جو کیا گیا ہے اصنام، تو معنی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو لغتاً وہ معنی ہو یا اصطلاحی طور پر یہ معنی ہو یا یہ معنی مراد ہو. بات کو سمجھو. جب بھی کسی لفظ کا معنی کیا جاتا ہے، تفسیر کی جاتی ہے، تو تفسیر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے اس لفظ کا لغتاً یہ معنی ہو ایک، اس لفظ کا اصطلاحی معنی یہ ہو دو، اس لفظ سے یہاں مراد یہ ہو تین. اب جواب سمجھو. اصنام والا معنی من دون اللہ کا کرنا یہ لغوی معنی نہیں، اصطلاحی معنی نہیں، مرادی معنی نہیں. سمجھے؟ نہ لغوی، نہ اصطلاحی، نہ مرادی. معنی کیا ہے؟ من دون اللہ معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا. اللہ کے، من دون اللہ کا معنی کیا ہے؟ ما سوا اللہ، غیر اللہ. من دون اللہ کا معنی کیا ہے؟ ما سوا اللہ، غیر اللہ. اصنام والا معنی نہ لغتاً، نہ اصطلاحاً، نہ مراداً. نہ مرادی معنی، نہ اصطلاحی معنی، نہ لغوی معنی. معنی ہے کیا من دون اللہ کا؟ من دون اللہ کا معنی ہے غیر اللہ یا ما سوا اللہ. اب سمجھو. اور یہ غیر اللہ ایک عام لفظ ہے. اللہ کا غیر، اللہ کا، بات سمجھے، اللہ کا ہر مخلوق جتنی ہے پوری کائنات، اللہ کے علاوہ جتنی کائنات ہے ساری غیر اللہ. ساری کیا ہے؟ ما سے واللہ. ما تو یہ ما سے واللہ اور غیر اللہ جو معنی ہے من دون اللہ کا، جو معنی ہے کس کا؟ من دون اللہ کا. یہ معنی عام ہے. اب ذرا دیکھو یہ معنی کیا ہے؟ عام. اللہ کے علاوہ ہر شے کو شامل ہے. یہ معنی کیا ہے؟ عام ہے. اللہ کے علاوہ ہر چیز کو شامل ہے. نبی کو، ولی کو، پیر فقیر کو، زندہ مردہ کو، بت کو، بزرگ کو، ہر چیز. اور بات سمجھے؟ ہر چیز کو کیا ہے؟ شامل ہے. تو یہ من دون اللہ کا معنی ما سے واللہ غیر اللہ عام ہے. کیا ہے؟ اب سمجھو. عام کا قانون اب لگاؤ. عام اپنے ہر فرد کو شامل ہے قطعاً و یقین. اب غیر اللہ کے جتنے فرد ہیں، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، جتنے ہیں، بت کیا تھے، بزرگ کیا، ہر کو یہ لفظ شامل ہے. من دون اللہ کا لفظ بتوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی. اور شامل کس طرح ہے؟ ضمنی طور پر.
ہاں مسئلہ سمجھو، شامل ہے، اور شامل بھی ہے قطعی طور پر، نبیوں کو بھی شامل ہے قطعی طور پر، پیروں فقیروں کو بھی شامل ہے قطعی طور پر، ہر چیز کو شامل ہے۔ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ من دون اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو ہر من دون اللہ، ہر ما سوی اللہ، ہر غیر اللہ کو یہ لفظ شامل ہے قطعاً و یقیناً۔ جب ہر ما سوی اللہ انبیاء اولیاء کو یہ شامل ہے قطعی طور پر، اب اس قطعی میں تخصیص کرنا ہو، اس عام میں تخصیص کہ نہیں جی باقی مراد نہیں، صرف یہ مراد ہے، اب یہ عام ہے، عام ہو کر یہ تو شامل ہے کس کو؟ سب کو شامل ہے، کس کو؟ اور شامل بھی کس طرح ہے؟ ضمنی طور پر نہیں، شامل ہے قطعی طور پر۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں جی یہ سب مراد نہیں ہے، صرف بت مراد ہیں، یہ سب مراد نہیں ہے، صرف بت مراد ہیں، یہ اس قطعی حکم کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تخصیص۔ اور عام جب قطعی ہو، اس قطعی کی تخصیص کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، عام قطعی میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ دلیل قطعی اللہ کا قرآن یا خبر متواتر؟ دلیل قطعی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن یا حدیث متواتر۔ اب اگر اللہ نے کہیں فرمایا ہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت، حدیث متواتر میں آیا ہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت، تو پھر تو بتوں کی تخصیص ہو سکتی ہے، ورنہ بتوں کی تخصیص ہو سکتی؟ بات سمجھو، مفسرین نے صرف ذکر کیا، تخصیص نہیں کی، اور اگر مفسرین تخصیص بھی کریں تو کر سکتے نہیں۔ عام کی تخصیص کے لیے قطعی دلیل چاہیے، اور قطعی دلیل ہے کتاب اللہ کی آیت یا حدیث متواتر۔ اور ہمارے زمانے کے ان مشرکوں کے پاس نہ کتاب اللہ کی آیت، نہ حدیث متواتر، نہ حدیث مشہور، نہ حدیث خبر واحد صحیح، نہ حدیث خبر واحد ضعیف، نہ مفسرین اہل سنت والجماعت کے اقوال۔ سمجھو، کوئی سنی مفسر صرف بت پہ بند کرے، صرف بت پر کیا کرے؟ بند کرے، کوئی نہیں کرتا۔ اہل سنت والجماعت مفسرین سب کو شامل مانتے ہیں، سب کو کیا مانتے ہیں؟ ہاں، شان نزول کی رعایت کرتے ہوئے ایک شعبہ جو شرک کا ہے، بتوں کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کر دیتی ہیں۔ یہ ذکر ہے، یہ صرف بطور ایک شعبہ کے، یہ ذکر بطور تخصیص کے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو آگے آؤ، اس قانون کو ذہن میں رکھنا ہے۔ من دون اللہ کی جتنی آیتیں ہیں، یہ آپ کے پاس سوال موجود ہے، مفسرین نے بت مراد لیے ہیں، جواب بوجہ شان نزول کی رعایت کے، بوجہ شان نزول کی، آگے ماخذ موجود ہے، خصہم لأن الکلام مع المشرکین، خصہم مخصوص طور پہ ذکر کر دیا بتوں کو، کیوں ذکر کر دیا؟ کیونکہ کلام مشرکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو مشرکوں میں یہ شعبہ تھا، اس شعبے کا ذکر کر دیا گیا۔ یہ حاشیہ شہاب برقازی بیضاوی، برقازی کی بجائے لفظ لکھنا چاہتی بر بیضاوی، بیضاوی تفسیر بیضاوی کا حاشیہ ہے شہاب، اس کا صفحہ 221 جلد نمبر 7۔
یہ مفسرین نے بت مراد لیے، بت مراد لیا تو بوجہ شان نزول کی رعایت کے۔ آگے جواب نمبر 2 ہے کہ مفسرین مراد لیتے ہیں عام۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ اچھا جی، اب ذرا دیکھو عام مراد لیتے ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم۔ یہ اس آیت پر یہ حوالہ جات آ رہی ہیں۔ اب ذرا سمجھو، پہلی بات تو آ گئی کہ جن مفسرین نے بتوں کا ذکر کیا ہے وہ بطور شان نزول کی رعایت کے ہے۔ اب آگے آؤ، مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں مراد عام ہے۔ یہ والذین تدعون من دونہ، یہ من دونہ من دون اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ عام۔ یہ سورۃ فاطر کی آیت ہے، پارہ 22 سورۃ فاطر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب آئیے ذرا، یہ آپ کے پاس پہلا حوالہ ہے تفسیر سراج منیر کا، وہ لفظ لکھتی ہیں من دون اللہ، من دون اللہ اے غیری ہی، من دونی ہی اے غیری ہی، وہم الاسنام وغیرها وکل شیء دونہ۔ اور سمجھو من دونی ہی کیا معنی کیا؟ اے کیا معنی؟ ہاں سمجھو، دون کا معنی کر رہا ہے، من دونی ہی اے غیری ہی، من دونی ہی اے۔ اب غیری ہی کون ہے؟ سمجھو، یہ غیری ہی یعنی غیر اللہ، غیر اللہ۔ یہ غیر اللہ کون؟ غیر اللہ سمجھو وہ کہ لکھتا ہے الاسنام وغیرها وکل شیء دونہ۔ یہ الاسنام تے غیرها تے کل شیء، یہ غیر کی تشریح ہے، غیر۔ وہ جو غیر اللہ ہے وہ غیر اللہ کون ہے؟ غیر اللہ جو معنی کیا من دونی ہی کا، من دونی کا معنی کیا ہوا اے غیری ہی۔ اور ذرا سمجھو عبارت کو، من دونی ہی اے غیری ہی، یہ معنی کر دیا من دونی ہی غیری ہی یعنی غیر اللہ۔ اب غیر اللہ کون؟ غیر اللہ کون؟ تو لکھتی ہیں وہ ہم کی ضمیر جا رہی ہے غیر کی طرف، وہ غیر اللہ، وہ غیر اللہ کون ہے؟ بت وغیرها یعنی بتوں کا غیر، بتوں کا بت بھی، بت کے علاوہ باقی بزرگ بھی، وَكُلُّ شَيْءٍ بلے بلے وَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز، اللہ کے علاوہ۔ اب یہ بتوں پہ بند کر رہا ہے، کہتا نہیں بت بھی تے غیرها، بت کا غیر بھی، بت بھی بت کا غیر بھی، وَكُلُّ شَيْءٍ دُونَهُ، اللہ کے علاوہ ہر چیز مراد ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مراد ہے۔ وہ سمجھے، بت بھی مالک نہیں، بزرگ بھی مالک نہیں، نبی ولی پیر فقیر بھی مالک نہیں۔ یہ تفسیر سراج منیر، السراج المنیر، صفحہ 319 جلد نمبر 3، اور تفسیر مظہری صفحہ 50 جلد نمبر 8، جلد نمبر سمجھے۔ اب کلو شیء دونہ،
کل شیء، یہ من دونی کی تشریح کی ہے مفسرین نے. السراج المنیر اور تفسیر مظہری. آگے آئیے، اگلا حوالہ ہے کل معبود من دون اللہ من الجن والانس والاصنام. بلے بلے واہ. یہ اور حوالہ آ رہا ہے، اسی آیت پر ہے یہ والذین تدعون من، یہ سورۃ فاطر کی جو آیت ہے. کیا لکھتی ہیں؟ کل معبود من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہر معبود، اللہ کے علاوہ ہر معبود. کون؟ من الجن، جن بھی، والانس، انسان بھی. اب نبی ولی انسانوں میں آ گئے نا کہ نہیں آئے؟ ہاں. جن بھی، انسان بھی، والاصنام، بت بھی، سب. کل معبود، جس کی بھی عبادت کی جائے، بت کی عبادت کی جائے وہ بھی مالک نہیں، جن کی عبادت کی جائے وہ بھی مالک نہیں، انسان نبی ولی کی عبادت کی جائے وہ بھی مالک نہیں. اچھا جی، یہ تفسیر روح البیان صفحہ 218 جلد نمبر 3. آگے تیسرا ماخذ آ رہا ہے یجوز ان یرجع ھذا الی المعبودین مما الی المعبودین مما یعقلو کالملائکہ والجن والانبیاء والشیاطین. اب دیکھو، یہ غیر اللہ میں مراد تمام معبودین. کون سے معبودین؟ مما یعقلو، عقل والے. مما یعقلو، عقل والے. کون جی؟ ملائکہ. کون؟ ملائکہ اور جن اور انبیاء. ملائکہ بھی، جن بھی، انبیاء بھی، شیاطین بھی، سب. جس کی عبادت کی جائے ذوی العقول میں سے، ذوی لو، یہ کہتا بت ہے ہی نہیں، بت ہے ہی کوئی نہیں، صرف عقل والے، صرف عقل والے. ملائکہ بھی، جنات بھی، انبیاء بھی، شیاطین بھی. یہ والذین تدعون من دونہ، کیا مطلب؟ ملائکہ کی عبادت کی جائے مالک نہیں، جنوں کو پکارا جائے مالک نہیں، نبیوں کو پکارا جائے مالک نہیں، شیطانوں کو پکارا جائے مالک. یہ سب، یہ روح المعانی صفحہ 182 جلد نمبر 22، تفسیر قرطبی صفحہ 336 جلد نمبر 14. اب یہ والذین تدعون من دونہ، یہ من دونہ کی آیت آ رہی ہے. اس من دونہ میں اب مفسرین کیا لکھ رہی ہیں؟ کل شیء دونہ، کل معبود من دون اللہ. اور اس میں مما یعقل، عقل والی. اس میں ملائکہ بھی، جنات بھی، انبیاء بھی. کیا؟ انبیاء بھی. کلو شیء دونہ، کلو شیء دونہ میں بھی انبیاء
اولیاء سب، کل معبود من دون اللہ اس میں بھی نبی ولی سب، اور یہاں مخصوص طور پہ لفظ لکھ دیا الانبیاء، والذین تدعون من دونہ ما یملکون، جن پکارتے ہو کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور آگے لفظ کیا ہے؟ ان تدعوہم، تم ان کو پکارو تو سنتے بھی کون؟ یہ نبی ولی سب، وہ سارے من دون اللہ آ رہا ہے، کلو معبود من دون اللہ، کلو شیء دونہ، جنات بھی، انبیاء بھی، انسان بھی، پیر بھی، ولی فقیر بھی، جتنے ہیں کوئی سب کے لیے قانون ہے، نہ مالک ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ مالک ہیں اور نہ سنتے ہیں، لا یسمعوا دعاکم، تمہاری پکاروں کو سنتے کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت مفسرین، یہ مفسرین کون ہیں؟ ہاں نہیں یار، معتزلہ ہیں لوگ آج کل، بڑی آسان، کوئی معتزلے کے فتوے ہیں، کوئی وہابی کے فتوے ہیں، کوئی غلام خانی کے فتوے ہیں، کوئی پتھری کے فتوے ہیں، اور فتویٰ لگانے والوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ مرنا ہے اور ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ اہل سنت والجماعت مفسرین من دون اللہ کی تشریح میں صاف لفظ لکھ رہے ہیں، کل شیء من دونہ، کل شیء دونہ، کل معبود من دون اللہ، اور مخصوص طور پہ انبیاء کا ذکر کر رہی ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کسی کو بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں ہے، کوئی بھی مالک نہیں ہے، اور مالک کل ہونا تو درکنار من کتمیرن، اس جز کے بھی مالک نہیں ہے۔ مالک کل تو چھوڑو، مالک جز بھی نہیں ہے، مالک جز بھی نہیں ہے۔ آگے جی، یہ ایک اور جواب آ رہا ہے، اب آگے جواب نمبر 3 ہے آپ کے پاس، اس بات کو ذرا سمجھو۔ یہ سارا سوال اس بات پر ہے کہ صرف بت کی پوجا کرنے والا مشرک ہے؟ جواب سمجھو۔ تیسرا، ہم کہتے ہیں عبادت جس کی بھی کی جائے، عبادت اور لوازم عبادت بت کے لیے ہو تب بھی شرک، بزرگ کے لیے ہو تب بھی شرک۔ عبادت اور لوازم عبادت، قانون یہ ہے، عبادت اور لوازم عبادت کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت ہو یا لازم عبادت ہو تو کیا بن جائے گا؟ شرک۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں جہاں کہیں اللہ پاک کہتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ اوروں کو نہ پکارو، وہاں اللہ پاک مخصوص یہ نہیں کہتا کہ بتوں کو نہ پکارو، اللہ یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ پاک عام کلمات استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک عام کلمات استعمال کرتا ہے، اللہ پاک مخصوص نہیں کہ بتوں کو نہ پکارو۔ اللہ پاک عام کہتا ہے کہ کسی شے کو بھی نہ پکارو، سمجھے؟ جہاں بھی اللہ پاک کہتا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو وہاں اللہ پاک عام انداز بیان کرتا ہے، عام۔ چنانچہ یہ چند ایک انداز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، چند تعبیرات، 3 تعبیرات ہیں۔ پہلی تعبیر،
لفظ ما اور الا کے ساتھ حصر کر دیا جائے، یا کوئی بھی حصر کا کلمہ استعمال کر کے حصر کر دیا جائے اور کہا جائے عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، عام لفظ. اب کسی اور کی عبادت نہیں، اس میں بتوں کا اللہ نہیں کہتا، اللہ کہتا کوئی بھی ہو. عام کلمات اللہ پاک استعمال کرتا ہے. قرآن پاک میں جتنی مختلف تعبیرات آ رہی ہیں توحید کے مسئلہ کے لیے کہ عبادت اور لوازم عبادت کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بند کر دو، وہاں اللہ پاک کہتا ہے صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. اس کے لیے پہلا طریقہ، پہلی تعبیر حصر ہو. کیا ہو؟ دیکھو اب اس کے لیے نفی اور اس بات کے ذریعہ حصر کی جائے. یہ پہلی تعبیر ہے. آیت ہے ما من الہ الا اللہ، سورۃ سواد آیت نمبر 65 پارہ 23. ما من الہ الا اللہ، ما اور اللہ کے ساتھ حصر آ رہا ہے. ما اور اللہ کے ساتھ کسی کی بھی عبادت نہیں سوائے اللہ کے. ما اور اللہ کے ساتھ حصر عام قانون ہے، صرف بتوں کی بات نہیں ہے. ما من الہ، الہ نکرہ، نکرہ کے اوپر من استغراقیہ، نکرہ تاتن نفی، پھر ما اور اللہ نفی اس بات والا حصر. کوئی بھی معبود نہیں، عبادت لوازم عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے. عبادت اور لوازم عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لہذا بت کے لیے عبادت ہو تب بھی شرک ہوگی، نبی ولی کے لیے عبادت ہو تب بھی شرک ہوگی. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت ہے سورۃ ہود کی، اللہ تعبدوا الا اللہ. سورۃ ہود، اللہ تعبدوا، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو. اللہ تعالی نہ عبادت کرو کسی کی، نہ عبادت کرو الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ کی. عبادت اور لوازم عبادت کو بند کر دو اللہ پر. عبادت اور لوازم عبادت کو بند کر دو اللہ پر. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا عبادت کے لوازمات کسی اور کے لیے ثابت نہ کرو. اب یہ لفظ بھی کیا ہے؟ عام. یہاں بھی اثر ہے نفی اس بات کا. انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد. سورۃ کہف، سورۃ کہف کی آخری آیت ہے. اب یہاں پر بھی انما، یہ انما اور انما، یہ انما انما بمعنی ما اور اللہ، بمعنی ما اور اللہ. ما اور اللہ کے ساتھ یہاں بھی گویا کہ کیا ہے؟ حصر ہے. یہ پہلی تعبیر. قرآن پاک میں اللہ پاک جہاں حکم دیتا ہے کہ عبادت اللہ کی کرو، وہاں اللہ یہ نہیں کہتا کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ پاک عام کلمہ ذکر کرتا ہے کہ کسی کی بھی عبادت نہ ہو سوائے اللہ کے. اب دوسری تعبیر ہے جی، لفظ شے کے ذریعہ سے عموم پیدا کیا گیا. قرآن پاک میں اللہ پاک کہتا ہے کسی شے کی بھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی شے کی بھی عبادت نہ کرو. کسی شے، اب شے کا لفظ
عام باعتبار مادہ کے، شے کا جو مادہ ہے یہ مادہ بت، بزرگ، پیر، فقیر، زندہ، مردہ، ہر چیز کو، شے، قبر، حجر، شجر، ہر چیز کو کیا ہے مادہ کے اعتبار سے بھی عام. پھر شیئن نکرہ اللہ ذکر کرے گا، نکرہ ہو کے بھی شے کا لفظ مادہ تن عام، دوسرا شے کا لفظ نکرہ تن عام. پہلا باعتبار مادہ کے عام، دوسرا باعتبار نکرہ کے عام، اور پھر نفی کے بعد، نفی کے بعد. تو اتنا عموم در عموم، اتنا عموم در عموم، یہ عموم کے الفاظ اللہ پاک کہتا کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ. اب آئیے اس دوسری تعبیر کے لیے، دوسری تعبیر کے لیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورۃ نساء آیت نمبر 36، سورۃ نساء آیت نمبر 36 پارہ نمبر 5. اب وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی عبادت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عبادت کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے وہاں عبادت سے مراد کیا ہوتا ہے توحید. عبادت یعنی توحید، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت. آگے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَثَنًا، وثنن ہے صنمن، ولیًا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ ابراہیم، اسماعیل، نوحن. کوئی خاص اللہ ذکر ہی نہیں کرتا. دیکھو اللہ پاک کا انداز، اللہ پاک خاص نہیں کرتا بلکہ شیئن، شیء کوئی چیز بھی ہو، کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. معلوم ہوتا ہے بت کو شریک بنائے تب بھی شرک ہے، اور بزرگ کو شریک بنائے تب بھی شرک ہے. کسی چیز کی بھی عبادت کرے گا، کسی چیز کو بھی شریک بنائے گا تو کیا بن جائے گا شرک. دوسری آیت آپ کے پاس لکھی ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، سورۃ انعام کی. تیسری آیت لکھی ہے سورۃ یوسف کی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، من شیء. اب یہاں پر بھی شیء عام باعتبار مادہ کے عام، نفی کے بعد نکرہ ہونے کی وجہ سے عام، نکرہ تحت نفی ہونے کی وجہ سے عام، پھر شیئن پر من استغراقیہ، شیئن پر اتنا عموم، کسی چیز کو بھی ہم شریک نہیں بناتے. اب معلوم ہوتا ہے کسی چیز کو بھی شریک بنایا جائے تو کیا بن جائے گا شرک. آگے آئیے جی تیسری تعبیر، تیسری تعبیر لفظ احد. ذرا بات کو سمجھو، لفظ شے کا تو ہر چیز کو شامل ہے، لیکن لفظ احد لغت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ احد کا لفظ صرف ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ صرف ذوی العقول کے لیے. اب جہاں احدن آئے گا گویا کہ بت تو مراد ہے ہی نہیں، بت تو مراد، بت کے علاوہ مخصوص طور پہ عقل والی مخلوق، ذوی العقول، نبی، ولی، فرشتے، جن، فرشتے، جن، انسان، یہ جو تین مخلوق ہے عقل والی، عقل والی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ احد کا.
لفظ کون سا؟ احد کا. اب آئیے لن نشرک بربنا احدا، یہ سورۃ جن. ہم شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ احدن. آہا سمجھو اب یہاں بت نہیں ہے، ذوی العقول نبی ولی. معلوم ہوتا ہے نبی ولی کو شریک بنایا جائے تو یہ شرک ہے. آگے جی انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یہ بھی سورۃ جن ہے. انما ادعو ربی، رسول پاک کہتے ہیں میں تو پکاروں گا تو صرف اپنے رب کو پکاروں گا، صرف اپنے، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. احدان، آہا تو یہاں بھی احدان میں کیا ہوگا؟ ذویل العقول. وہ سمجھے انبیاء اولیاء، انبیاء اولیاء مخصوص طور پہ ان کو اللہ کا شریک نہیں بناؤں گا. آگے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ سورۃ کہف آخری آیت. اپنے رب کی عبادت میں احدن کسی کو بھی شریک نہ بنائے. یہ قرآن پاک کی جتنی تعبیرات ہیں، یہ 3 قسم کی تعبیرات، یہ چند آیتیں آپ کے سامنے آئیں گے، پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے. آگے ترجمہ پڑھو گے انشاءاللہ ساری آیتیں سامنے آتی جائیں گی. قرآن پاک میں جہاں کہیں اللہ پاک شرک کی تردید کرتا ہے وہاں اللہ یہ نہیں کہتا کہ بتوں کو شریک نہ بناؤ. اللہ پاک عام لفظ استعمال کرتا ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ بت کی پوجا کرنے والا بھی مشرک ہے، پیروں فقیروں کو پکارنے والا بھی مشرک ہے. ایک عبارت آپ کے پاس امام راضی کی عبارت ہے، وہ دیکھ لو. یہ تو قرآن پاک کی آیات آ گئیں، اب امام راضی کی ایک عبارت. اس قسم کی عبارت مفسرین کی اور عبارتیں بھی ہیں، یہ صرف ایک عبارت لکھ رہا ہوں. امام راضی لکھتی ہیں، سمجھو یہ تو کہتے ہیں جی صرف بت. امام راضی لکھتے ہیں بت کے بارے میں کوئی عقل والا یہ سمجھے کہ یہ بت میری بات سنتا ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، عقل والا آدمی کبھی یہ عقیدہ رکھ سکتا نہیں ہے. تو وہ مکہ کے کافر جیسے بھی تھے وہ آخر عقل والے تھے. ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، وہ بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے سمجھدار تھے. اس لیے یہ تو انسان کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا کہ بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو. تو وہ لکھتے ہیں بتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ بزرگوں کے بارے میں عقیدہ تھا. بت بناتے تھے، اصل بت کی پوجا نہیں، بت والے بزرگ کی. چنانچہ عبارت دیکھو، لکھتی ہیں لا یبعد ان یعتقد اولئک الکفار فی المسیح والعزیر والملائکۃ ان یشفعوا لہم. یہ بات تو بعید نہیں کہ کافر عقیدہ بنا لیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کہ ان یشفعوا لہم، کہ وہ ان کے لیے سفارش کر کے ان کے کام اللہ سے کروا دیں، ان کو اپنا معبود بنائیں، ان کو سفارشی سمجھ کر پکاریں. تو یہ بات تو کوئی بعید از عقل نہیں ہے. آگے اما یبعد من العاقل، مگر بعید ہے عقل والے سے کہ ان یعتقد فی الاصنام والجمادات، بتوں کے بارے میں اور پتھروں کے بارے میں
عقیدہ رکھے کہ انہا تقربہ اللہ، کہ وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ تو بعید از عقل بات ہے۔ اس لیے وہ پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے، بت کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ بت والے بزرگ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تفسیر کبیر صفحہ 241 جلد نمبر 26۔ دو شبہات کے جواب ہو گئے ہیں۔ اگلا شبہ انشاءاللہ زور کی نماز کے بعد ہوگا، لیکن وہ ہمارے مہمان ایک تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا قرآن پاک سے توحید کا ایک انداز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میاں والی سے تشریف لائے ہیں مولانا احسان الہی صاحب، تمام ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی ایک ساتھی جا کے ان کو بلا کے لے آئے، ادھر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی ایک ساتھی جا کے بلا کے لے آئے۔